بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجائے فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبول کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے: من آمن باللہ و برسولہ و اقام الصلاۃ و صام رمضان کان حق علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں:
नंबर 1 गुनाह से रुक जाना, नंबर 2 गुनाह पर शर्मिंदा होना, नंबर 3 गुनाह को छोड़ देने का पुख्ता इरादा करना। अगर गुनाह की तलाफी और तदारुक हो सकता हो तो वो भी ज़रूरी है। जैसे अगर किसी ने नमाजें छोड़ी हों तो उसकी तौबा के लिए पिछली नमाजों की कज़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। यूं ही किसी ने दूसरे का माल चोरी या गसब या रिश्वत के तौर पर लिया है तो तौबा के लिए माल वापस करना भी ज़रूरी है।